جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمن ہوتی ایک متبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نہ صرف سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کرے بلکہ وہ ترقی کے مناظر بھی طے کر سکے اور انہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلوایا جا سکے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے. ہمارے دوست حاجی سعد اللہ خان ممن جو کہ مردان کے انتہائی کاروباری شخصیت تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں یہ ایک بچہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرے بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجے پر بھی فائز ہو. اور ان کا جو چھوٹا بچہ ہے ہمارے دوست سعد اللہ خان کے بیٹے نجیب اللہ، انہوں نے آج CSS کا ایگزام پاس کیا ہے. ان کا کیڈر جو ہے وہ پولیس کیڈر میں آیا ہے. تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نہ صرف اس کے ساتھ نشست ہو جائے بلکہ ان کے جو والد ہیں ان کی جو خواہش تھی اور ان کے بیٹے نے یہ پوری کر دی. ہم چلتے ہیں نجیب اللہ کی طرف جو آج ان کا رزلٹ آیا اور انہوں نے CSS کلیئر کیا. یہ مردان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے KPK کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے بہترین سکور جو ہے وہ سکور کیا ہے اور ان کا انتخاب جو ہے پولیس کیڈر میں آیا ہے. تو ہم مشکور ہے. نجیب اللہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آپ کا انتخاب پولیس کیڈر میں ہوا ہے. ہمارے سامعین بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کے والد سعد اللہ خان مردان کے معروف شخصیت تھے اور اللہ ان کو بخشے، اس کی خواہش تھی اور آپ نے پوری کر دی. تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آپ کے انتخاب کے بعد آپ کے جذبات اور احساسات جاننا چاہیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر آئے مبارکباد دینے کے لیے. تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ کہ میرے لیے بہت خوشی کا مقام تھا. جیسے ہی مجھے رزلٹ کا پتہ چلا تو مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا رزلٹ ہو گیا، میں سلیکٹ ہو گئے پولیس سروسز میں اور CSS میرا کلیئر ہو گئے. تو اس ٹائم پہ مجھے 5-10 منٹ تو مجھے لگے کہ میں پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لوں کہ یہ ہو گیا، فائنل رزلٹ آ گیا. اس کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو کال کیے، پھر اپنے بڑے بھائی کو کال کیے تاکہ ان کو میں خوشخبری سنا دوں. تو اسی وقت مجھے سب سے پہلے ابو کی یاد آ گئی تھی کیونکہ والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ہم لوگ CSS کر لے اور ہم ان کے جو ہے نا آگے ان کا نام آگے چلائے اور ملک کی خدمت کرے CSS کے تھرو. تو بچپن سے انہوں نے ہمیں اسی طرح ٹرین کیا تھا کہ ہم CSS کریں. تو انہوں نے ہماری اسکولنگ بھی اس طرح کی ہے، پھر ہمیں کیڈ کالج بھیجا ہے، پھر لمس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، پھر ہماری ڈگری بھی اس طرح تھی. تو بچپن سے ہم نے ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کی ہے. پھر وہ ہمارا بھی پوری ایک زندگی کا ایک گول بن گیا تھا، ڈریم بن گیا تھا. تو اللہ نے آج کا دن ایسا بنایا ہے کہ جس دن ہمارے والد صاحب کی خواہش بھی پوری ہوئی، ہمارا ڈریم بھی پورا ہو گیا اور ہمیں جو ہے نا آخر کار CSS میں ہماری سلیکشن ہو گئی ہے، ہم کوالیفائڈ ہو گئے اس میں. نجیب بھائی آپ یہ بتایا چونکہ آپ کے والد محترم مرحوم سعد اللہ خان عمن خود سیلف میڈ آدمی تھے اور انہوں نے بڑی اسٹرگل کے بعد نہ صرف اس سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا بلکہ آپ کو بہترین تعلیم بھی دلوائی. کیا طریقہ کار تھا آپ نے CSS میں کامیابی حاصل کی؟ ہمارے یوتھ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسٹڈی کی تو آپ اس کے ساتھ وہ شیئر کیجئے گا کہ آپ کا اسٹڈی کا طریقہ کار کیا تھا اور آپ نے اداروں کا بھی ذکر کیا جہاں پہ آپ کے والدین نے آپ کو تعلیم دلوائی، بہترین تعلیمی ادارے تھے. تو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کیجئے گا کہ آپ نے جو تعلیم جو آپ کی طریقہ کار تھا وہ ہمیں بتائیے. بالکل جی. CSS کا پاس کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بندہ 6 مہینے بیٹھ جائے، تیاری کر لے، اس کو پاس کر لے. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میں نے یہ CSS سب 1 مہینے تیاری سے پاس کیا ہے. جنوری میں تیاری کی ہے، 1 فروری کو ایگزام تھا. تو بیسیکلی یہ ایک پوری لائف لانگ اسٹرگل ہوتی ہے، لائف لانگ تیاری ہوتی ہے. اب کیڈ کالج حسن عبدال میں گئے تو پاکستان کا سب سے اچھا کیڈ کالج ہے. تو وہاں پہ جو میری ٹریننگ ہوئی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں آرمی اور پولیس اس جگہ کے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ پرسنالٹی میں وہ چیزیں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد میرا ایڈمیشن لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس میں ہو گیا تھا. وہ لمز یونیورسٹی پاکستان کی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے بزنس اسٹڈیز کے لیے، اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے لیے. تو وہاں پہ میں نے ڈگری اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کی حاصل کی ہے. تو وہ ڈگری میں نے اسپیشلی اس وجہ سے لی ہے کہ مجھے CSS کے ایگزامس میں وہ ہیلپ کرے اور جب میرا CSS کلیئر ہو جائے تو بعد میں کیریئر میں میری وہ ہیلپ کرے. تو وہ 4 سال کی ڈگری وہ سب کچھ اینڈ میں کمیولیٹیولی ایک ایفرٹ بن جاتا ہے. پھر ناکامیابی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کا پہلا CSS کلیئر ہو جائے، لوگوں کا تیسرا اٹیمپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے. تو میرا پہلا اٹیمپٹ جو میں نے 2020 میں دیا تھا اس کے لیے میں نے 8 مہینے کی تیاری کی تھی. تو وہ میرا کلیئر نہیں ہوا تھا، بہت کم نمبروں سے رہ گیا تھا. لیکن وہی محنت آگے میں نے جاری رکھی ہے. پھر 2 سال میں نے اٹیمپٹس نہیں دیے کیونکہ میرے بڑے بھائی تب لمس میں MBA کرنے چلے گئے تھے، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کے دوران. تو ابھی 2023 کا پہ میں نے ایگزام دیا تھا.
اس ایگزام میں نے پریکٹس بہت زیادہ کی تھی. اس سے پہلے میں کورس اسٹڈیز کر رہا تھا, ریوائز کر رہا تھا. اس میں نے انگلش ایسے کی بہت زیادہ پریکٹس کی, اپنے رائٹنگ کی بہت زیادہ پریکٹس کی, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ پریکٹس کی. تو وہ ریٹرن پہ میرا سپٹمبر میں پاس ہوا تھا. لیکن میں آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں, جتنا میں نے انٹرویو کی تیاری کی اتنا میں نے ریٹرن کی کوئی تیاری نہیں کی. انٹرویو کی تیاری اس سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ انٹرویو میں کسی سوال کا, آپ کی ڈگری جس میں ہو, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اس کا جواب نہیں آتا, نہ کوئی آگے پیچھے کی بات کر سکتے, ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ آنسر دینا ہوتا ہے. تو اس میں ایک اچھے امپریشن چھوڑنا پینل پہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک لائف لانگ محنت تھی. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کہ انٹرویو کے لیے آپ نے بڑی محنت کی, تو آپ نے کیا کوئی انسٹرکٹر یا کوئی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی تھی؟ بالکل بالکل. تو انٹرویو کے لیے میں لاہور بھی گیا تھا, ادھر ورلڈ ٹائمز اکیڈمی تھی, پھر اسلام آباد میں بھی اکیڈمیز تھی. تو میں نے تقریباً 15 سے زیادہ انٹرویو پریکٹس انٹرویوز دیے. مجھے جہاں بھی موقع ملتا تھا کسی کے سامنے, میں ان کے سامنے انٹرویو دینے لگ جاتا تھا. میں اپنی انگلش کی پریکٹس کرتا تھا, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا, اپنے ساتھ اکیلے میں انگلش بولتا تھا, دوستوں کے ساتھ. پھر کافی زیادہ انٹرویوز کے جو انسٹرکٹر تھے, 4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, وہ مجھے فیڈ بیک دیتے تھے کہ میں کس چیز میں امپروومنٹ کروں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ تھوڑا میرا ویک پوائنٹ ہے. تو اس کو میں نے کافی امپروو کیا. پھر اس کے ساتھ اپنا سلیبس بھی ریوائز کرنا ہوتا ہے, سب بولنا نہیں ہوتا, پھر مطلب کی بات بھی کرنی ہوتی ہے. تو میں نے وہ بھی ساتھ ساتھ میں ریوائز کیا ہے. پھر ہر ایک چیز کا, اپنے ڈریس کا, اپنی یونیفارم کا, ہر ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو انٹرویو کی کافی محنت لگی ہے مجھے ریٹرن سے زیادہ. نجیب بھائی, دوبارہ آپ کے والد صاحب کی طرف آئیں گے, اللہ اس کو بخشے. چونکہ آپ کی چونکہ اسٹڈی لائف چل رہی تھی اور ان کا انتقال ہوا تھا, اور کیسی رہی, چونکہ آپ کو اس وقت صدمہ بھی بہت بڑا شوق آپ کو مل چکا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بیک اپ تھا, آپ کو جو حوصلہ تھا, اس کے بعد آپ کی والدہ نے دیا تھا؟ بالکل. تو اس کے بعد میری والدہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا, اس کے علاوہ بڑے بھائی نے. تو والدہ نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, پیار کیا ہے. جب بھی مشکل وقت آیا, آپ کو اندازہ ہوگا والد صاحب کی فوتگی کے بعد ہمارے کافی خراب ٹائم گزرے, تو اس میں والدہ ہمارے والد بھی بنے اور امی بھی بنی ہے. اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے, ایون یہ CSS کی تیاری کے دوران, کیونکہ ہماری باقی کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہے, جابس وغیرہ کی مصروفیات بھی ہوتی ہے, تو وہ میرے بڑے بھائی نے اس ٹائم پہ سنبھالی ہوئی تھی. تو ان دونوں کی سپورٹ تھی. اس کے علاوہ میرے کزنس, دوست, یار, آگے پیچھے سب لوگ نے مجھے کافی موٹیویٹ رکھا ہے. لیکن سب سے بڑی موٹیویشن جو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے یہ تھی کہ میں اپنے ابو کا نام روشن کروں اور ان کی خواہش پوری کروں, ان کا نام دوبارہ میں اجاگر کروں. تو یہ میری سب سے بڑی موٹیویشن تھی کہ وہ دیکھ رہے مجھے, ان کو پتہ چلے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے. نجیب بھائی, آپ یہ بھی بتایا, چونکہ آپ نے چونکہ تھیوریٹیکل آپ نے اسٹڈی بھی کی, تو آپ نے اپنے فزیکل فٹنس کے لیے بھی ہم آپ کو دیکھتے تھے, اور آپ اس کے لیے بھی, تو یہ بھی ضروری ہے فزیکل فٹنس. بالکل بالکل. یہ CSS کا میڈیکل بھی پاس کرنا ہوتا ہے, جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, بعد میں پتہ لگتا ہے ان کو. تو اس کے لیے میں نے 10 kg کا ویٹ کم کیا ہے, کیونکہ وہ BMI کے مطابق آپ نے اپنا وزن, باڈی فٹنس لانی ہوتی ہے. تو وہ بھی میرے کلیئر ہو گئے. کچھ لوگوں کا میڈیکل ڈیفرڈ لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا میرے خیال سے. تو وہ بھی مجھے اچھی بات ہے, آپ کو ایک اوور آل ایک پرسنالٹی آپ کی گروم کرتی ہے, اور آپ کو آفیسر بنانے کی شکل میں لے آتی ہے. تو آپ اس کو مینٹین رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ مینٹین رکھوں گا میں اس کو لازمی. نجیب بھائی, چونکہ کل آپ کا رزلٹ آیا ہے, اور آپ کے جو کہ خوشی کی سما ہے آپ کے گھر میں, آپ کو توقع تھی کہ آپ کا نام جو ہے وہ پولیس کیڈر میں آئے گا, یا اس سے پہلے چونکہ ہم آپ کو دیکھتے تو آپ بڑے فرمید دکھائی دے رہے تھے, تو کیا احساسات تھے آپ کو پہلے سے علم تھا اس حوالے سے؟ مجھے آپ اپنے محنت پہ یقین تھی؟ ہاں, مجھے محنت پہ یقین تھی, پلس اللہ کی طرف سے اشارے بھی مل جاتے ہیں. ایک بندہ خواب دیکھ لیتا ہے, آگے پیچھے سے مل جاتے ہیں. تو مجھے اپنی محنت پہ پوری یقین تھی کہ میرا پولیس یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, ان دونوں میں سے کسی میں آئے گا. اور یہ ان دونوں کی میری خواہش تھی کہ ان میں کسی بھی آ جائے, کیونکہ یہ دونوں اس طرح کے ادارے ہیں جس میں آپ لوگوں کی خدمت ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. باقیوں میں انڈائریکٹلی آپ کر سکتے ہیں, پالیسیز کے تھرو, کسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو. ان دونوں میں آپ ڈائریکٹ فیسنگ ہوتے ہیں عوام کے لیے, تو ان کے مسئلے آپ سولو کر سکتے ہیں. تو زندگی میں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, لیکن ایک یہ چیز رہتی ہے کہ ہم نے جتنے زیادہ ہم سے ہو سکے ہم لوگوں کی محنت کریں, ان کی زندگی میں اچھائی کیا جائے. تو اس کی کمی رہتی تھی, تو وہ انشاءاللہ اس کے تھرو ہم پورا کریں گے. بالکل یقینی طور پر یہ آپ کی بہترین سوچ ہے, بہترین ویژن ہے کہ لوگوں کی خدمت چاہے جس لیول پہ ہو, لیکن عوام کی خدمت کرنی چاہیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں ہمارے یوتھ کو, ہمارے ینگ کو, جو کہ انتہائی مایوسی کا شکار ہے, اور کہتے ہیں کہ نہیں, سارے جتنی بھی کام ہے وہ سفارش سے ہوتے,
تو اس میں کیا سفارش ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ محنت کرے، بھرپور انداز سے اسٹرگل کرے؟ تو میرے خیال سے جو میں نے سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سی ایس ایس واحد ایسی کلاس ہے جس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلتی. ان کا جو سسٹم ہے ریٹن پاس کرنا، پھر انٹرویو تک، میڈیکل تک، ہر ایک چیز 100% میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. تو اس میں تو کسی قسم کی سفارش نہیں ہے. اگر ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے میں یہ گٹس ہے کہ میں اس ایگزام کو پاس کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ یہ بہت لمبی محنت ہوتی ہے. اگر آپ ایگزام دینے کے لیے 8 مہینے تیاری کریں، پھر اس کے 8 مہینوں بعد رزلٹ آ جائے، پھر 8 مہینے میں انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر 3 مہینے میں رزلٹ آتا ہے، پھر اکیڈمی جاتے تو 2 سے 3 سال لگ جاتے. تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی اٹیمپٹ میں لوگ کلیئر ہو جائے. تیسری اٹیمپٹ میں بھی لوگ کلیئر ہوتے ہیں، دوسری میں بھی کلیئر ہوتے ہیں. پہلی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو محنت لمبی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیشہ سب یہ نہیں ہے کہ آخر میں بیٹھ کے آپ تیاری کر لیں، سی ایس ایس کی ریٹن کی تیاری کر لیں اور پاس کر لیں. جو یونیورسٹیز میں ابھی اس ٹائم ہے وہ اس طرح کے کورسز لے جو سی ایس ایس کے ایگزامس میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کالج والے بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنی رائٹنگ امپروو کرے، اپنی انگلش امپروو کرے، انگلش گرامر اسکلز وغیرہ امپروو کرے. تو ایک لائف لانگ محنت ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میں ایون سی ایس ایس کے پرچے میں اسلامیات کا پیپر تھا تو مجھے اسکول کے اسلامیات یاد آ رہا تھا اس ٹائم پہ جب میں 5ویں کلاس میں پڑھا تھا. تو وہ کوئی بھی پوائنٹ آپ کو زندگی کا جو آپ کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سی ایس ایس میں اپنا ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش بھی سی ایس ایس کی طرف ہیلپ کر سکتی ہے. رنجو بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے تحفظ اور تقدس کے لیے ہمارے فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاک فوج ہے اور پولیس کی جو قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے آج ملک میں امن ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ہمارے فورسز ہیں وہ بارڈروں پہ لڑ رہی ہے، پولیس انٹرنل سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، تو آپ کا بھی ایک یہ ویژن ہوگا کہ ملک میں امن ہو اور آپ اپنا کردار اس میں اپلائی کر سکیں؟ بالکل جی، یہ ہمارا انشاءاللہ یہی مشن ہوگا کہ سب سے پہلے ہم سیکورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا کنٹرول کریں ایک سٹی کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. لوگ تھوڑا نیگیٹو کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو وہ ود ٹائم امپروو ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں، لیکن اس کو اور بھی فردر امپروو کرنا ہے کیونکہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، ادھر عوام کو سہولت دینے کے لیے ہوتی ہے، نہ ہی ان کو تنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس کو ٹائم لگے گا فردر امپروو کرنے کے لیے. ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. بڑے مہربانی. یہ تھے نجیب اللہ جو کہ ان کا انتخاب ہوا ہے سی ایس ایس پاس کرنے، اور ہماری یہ دعا ہے، ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کا جو جذبہ ہے، جو ویژن ہے اس میں کامیاب کرے. ان کی جو والد صاحب تھے حاجی سعد اللہ خان ممن، ان کا بھی ایک سوچ تھی کہ بھئی ہماری سوسائٹی میں اس کو کس طرح بہتری اس پہ لائی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اس طرح کے جو قابل کیپیبل لوگ ہیں، اب جہاں جس موڑ پہ ہو، جس پوزیشن پہ بھی ہو، ہم انشاءاللہ اس کو سامنے لائیں گے تاکہ نہ صرف ہمارے یوتھ کی حوصلہ افزائی ہو بلکہ ان آفیسر کی بھی حوصلہ افزائی ہو جنہوں نے اپنی محنت، اپنی لگن سے امتحان پاس کیے ہیں اور اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہوتی اور کیمرے کے پیچھے ملک شاہ زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.